یعنی ابراہیم علیہ السلام اب اسماعیل علیہ السلام کو اس جنگل میں چھوڑ دیے. چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو, یہاں رہنے والوں کو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے بنا. تو بہرحال وہاں کا ماحول کیسے ہو؟ دیندار ماحول ہو. دیندار لوگوں کو اللہ یہاں کے لوگوں کو دیندار بنا, اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو. اللہ ایسے لوگوں کو یہاں پر جمع فرما. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تو ہم بھی اپنی اولاد کے لیے دیندار ماحول کا انتخاب کرنا انتہائی ضروری ہے. میرے بھائیوں, اچھا ماحول ہو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس لیے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے. تو آج ہم چاہے پڑھائی کے معاملے میں ہو, جاب کے معاملے میں ہو, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ماحول جیسا بھی رہے کوئی بات نہیں, بھی پیسے تو مل رہے نہ دنیا کا فائدہ تو ہو رہا, نہ یہ سوچتے نہیں ماحول بھی اچھا ہونا, کیونکہ ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. ماحول کی وجہ سے انسان سدھرتا بھی ہے, ماحول کی وجہ سے انسان بگڑتا بھی ہے. اچھے ماحول میں رہنے سے اچھے اخلاق, اچھی عادتیں, دین, یہ تمام چیزیں سیکھ سکتے ہیں. لیکن برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے برے اخلاق, برائیوں میں ڈوبتے چلے جاتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے بچوں کو سگریٹ پینا کون سکھاتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو شراب پینا کون سکھاتے ہیں؟ گالیاں دینا کون سکھاتے ہیں؟ وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ گھر کے اندر سے سیکھتا ہے. ماں سکھاتی ہے کیا؟ باپ سکھاتا ہے کیا؟ نہیں. جتنے بھی بچے شراب کے عادی, سگریٹ کے عادی, نشہ کے عادی, یا آج کل تو یہ پورن سائٹس وغیرہ دیکھنے کے عادی, برائیاں, زنا بالجبر, بدکاری, ریپ کیس, جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں, چوری, ڈکیتی, نشہ, ڈرگس لینا, یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھتے ہیں وہ لوگ؟ ماحول سکھاتا ہے, اس کے دوست سکھاتے ہیں, اس کے کالج کے فرینڈز سکھاتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا, دوست کیسا ہے یہ دیکھنا چاہیے, اس کا ماحول کیسا ہے, ہمارا لڑکا کن سے پھر رہا ہے, کن کے ساتھ گھوم رہا ہے, اس کے سہیلیاں کیسی ہے, اس کے دوست کیسے ہیں, یہ تمام چیزیں دیکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آج کیا ہے, کوئی بھی لڑکا ہو, کوئی بھی لڑکی ہو, اس کے دوست کون ہے کوئی نہیں دیکھتا. اس کے واٹس ایپ پہ کتنے گروپس ہیں, اس کے کتنے فرینڈس ہیں, فیس بک پہ وہ کس سے چیٹنگ کر رہا ہے, کسی ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. لڑکی کے ہاتھ میں, لڑکے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل مانگتے ہی دے دیے, جا بیٹا جو چاہے کر لے. اب وہ الگ الگ سم کارڈ بدلتی ہیں, الگ الگ پاسورڈ لگا کے رکھتی ہیں. کوئی ماں اپنی بیٹی کا موبائل اٹھا کے دیکھ نہیں سکتی, اتنی ہمت ماں کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کا موبائل نکال کے نہیں دیکھ سکتا. سمجھو کہ جس کا لاکھ ہے, اگر کوئی وہ ضرورت اور امپورٹنٹ چیزیں کچھ رکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے, پاسورڈ وغیرہ, تو یہ الگ چیز ہے. لیکن یہ کالج جانے والے لڑکے اور لڑکیاں اپنی ماں, اپنے باپ سے, بیوی شوہر ایک دوسرے سے اگر اپنا موبائل چھپائیں, پن اور پاسورڈ وغیرہ لگا کے رکھیں, تو سمجھو کہ کسی کے اخلاق اگر دیکھنا ہو تو اس کا موبائل دیکھ لیجئے, سمجھ میں آ جاتا ہے کتنا بگڑا ہوا ہے, کتنا اچھا ہے. دیکھنا ہو تو بس اس کا موبائل دیکھ لیجئے. اب وہ چوری سے چھپا رہا ہے پاسورڈ وغیرہ لگا کے, تو سمجھیے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے مسئلہ. اللہ کے لیے غور کرنا, اس لیے نظر رکھنا چاہیے ماحول کیسا دیے. اور دوسری بات یاد رکھو, نوجوان ہی نہیں بلکہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے شرکیہ ماحول نہ ہو, کیونکہ جہاں شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اسی ماحول میں اگر ہم رہیں گے, ہمارے بچے رہیں گے, وہی عادت ہوگی. پھر وہ لوگ زبردستی بھی کریں گے, ہمارے ساتھ یہ کرنا, یہ شرک کرنا, ہمارے ساتھ آنا, نہیں تو ہم تم کو یہ کریں گے, وہ کریں گے, فلاں کریں گے. بہت سارے زبردستیاں ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں. اسی طرح بے پردگی, سب پردہ کرنے والے عورتیں ہی نہیں ہیں. وہاں پر گھر بنا کے, نہیں بھائی ہم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہتے, مالدار لوگوں کے ساتھ رہتے بول کے وہاں پر گھر بنا لیے. وہاں پر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر دیندار لوگ بھی جا کے وہاں پر بے دین بن جاتے ہیں. ایسے علاقے ہیں جہاں پر جانے کے بعد برقع پہننے والی برقع وہاں پر پہن کے اس علاقے میں گئے تو اس کو بھی شرم آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہاں پر رواج نہیں ہے برقع پہننے کا, اس لیے ہم لوگ نہیں پہنتے. باہر نکلتے ہیں, ان کے اس شہر سے باہر نکلتے ہیں تو برقع اوڑھ لیتے ہیں, لیکن ان کے اس شہر میں برقع نہیں پہنتے. حالانکہ پہننے کا دل کرتا ہے, پردہ کرنے کا دل کرتا ہے, لیکن ماحول کی وجہ سے نہیں کرتے. ارے سب لوگ چڑھاتے ہیں, شرم آتی ہے, اس لیے ہم لوگ پردہ نہیں کر پاتے, اس لیے ہم لوگ داڑھی نہیں رکھ پاتے, کیونکہ ماحول ویسا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا, اس لیے ماحول کا صحیح انتخاب کرنا اپنے اولاد کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو بہرحال یہ چیز ہے.
چوتھی چیز. پانچویں چیز یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم لوگوں کو جو سبق ملتا ہے اولاد کی تربیت کے لیے، وہ یہ ہے نمازی بنانے کے لیے دعا کرنا. نماز اولاد کے تعلق سے، اے اللہ میری اولاد کو تو نمازی بنا، اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی. کیا ہے؟ نماز کا پابند بنا اے اللہ. یہ دعا کرنی چاہیے خود کے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر دعا کر رہے تھے. ہم کبھی دعا کریں کیا میرے بھائی؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. نہیں جی، نماز کو بلاتے ہیں تو ہم کو اچھا نہیں لگتا، نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، نماز کے لیے صبح کو جاگنا اچھا نہیں لگتا. نہیں جی، بہت کوشش کر. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا، نہیں جاگ پا رہے، ہم لوگ نہیں اٹھ پا رہے ہیں، پتہ نہیں سستی آ رہی. کبھی دعا کرے کیا؟ کبھی سچے دل سے اللہ سے مانگے کیا؟ اے اللہ مجھے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، مجھے نمازی بنا دے، میرے اولاد کو بھی نمازی بنا دے. اے اللہ، دل کی گہرائیوں سے کبھی دعا کرے کیا؟ نہیں، ہم خود نہیں چاہتے اصل میں پہلے نماز پڑھنا، تو کہاں توفیق ملتی ہے بچوں کو بولنے کی؟ وہ تو طاقت ہی نہیں ہے آج کسی ماں باپ کے پاس. اللہ کے لیے غور کرنا. ماں باپ ڈر رہے ہیں، ماں باپ کو فکر بھی نہیں ہے. بچپن سے اگر عادت ڈالتے پڑھانے کی تو ضرور وہ پڑھتے. ان کے لیے دعا کریں. آج ہر معاملے میں اولاد کے تعلق سے غصہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، مار پیٹ ہو سکتی ہے. کیوں؟ اگر بچہ اسکول کو نہیں گیا تو اسے غصہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، یا نہیں تو اس کو 10 روپے 50 روپے جیب میں رکھ کے تو بھی سمجھا کے بھیجتے بیٹا جانا ضرور. کالج کو نہیں جا رہا تو بہت فکر ہوتی ہے. 10th کے ایگزام قریب آئے، 10th کلاس پڑھ رہا ہے لڑکا یا لڑکی، اگر اسکول نہ جائیں بہت فکر ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں ماں باپ. کیا کریں مولانا، کچھ تو بھی دعا بتائیے، کیا کریں فلاں صاحب یا صاحب. سب کو سوال کرتے پوچھتے ہمارا بچہ پڑھائی نہیں پڑھتا ہوں بول رہا، اسکول نہیں جاتا ہوں بول رہا، کالج کو نہیں جا رہا، ہمارے بچے کو کیا ہو گیا کہ کیا ہے کہ کچھ تو بھی دعا بتاؤ، یہ بتاؤ. کبھی دین کے معاملے میں بھی یہ فکر ہوئی بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کبھی ماں کو فکر ہوئی بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی، تو کبھی باپ کو ماں کو فکر ہوئی کہ میرا بیٹا کیوں نماز نہیں پڑھ رہا، میری بیٹی کیوں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، میری بیٹی کیوں پردہ نہیں کر رہی ہے، مولانا صاحب کچھ تو بھی بتائیے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اس طرح کبھی پوچھے کیا؟ نہیں. ہمارے بچے گالیاں دے رہے، کچھ تو بھی دعا بتاؤ. ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے، ہماری خدمت نہیں کر رہے، اس لیے دعائیں بتاؤ، کچھ تو بھی کرو. لیکن نماز نہیں پڑھ رہے تو کوئی پرواہ نہیں. نماز نہیں پڑھ رہے تو، کیونکہ ہم نماز کی اہمیت ہی نہیں جانتے نا. ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے نا، اس لیے بچوں کی کیا فکر کرتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. اگر بچپن سے عادت ڈالیں گے تو ضرور نماز پڑھیں گے. نماز انتہائی اہم اور ضروری ہے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں. نماز کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جاتا، یاد رکھ لو. ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ نہیں بھائی کلمہ تو پڑھ لیے نا، کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیتے نا، ہو گیا کافی ہے، ہم تو سچے مسلمان ہیں. نہیں ہو سکتے. یاد رکھو کسی صحابی نے نماز نہیں چھوڑی تھی. صحابہ کی پوری زندگیاں دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لو. نماز چھوڑ کے بہانے بنا کر آج جس طرح ہم سوتے ہیں اس طرح ایک فجر کی نماز کسی صحابی کی چھوٹی ہو. آج بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم لوگ، داڑیاں ٹوپیاں سب کچھ ہے، تقریریں بھی کرنے والے بڑے بڑے تقریریں بھی کرتے ہیں. ان کے گھریلو زندگی دیکھو تو گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. خود بھی تنخواہ ملے تو نماز پڑھتے، تنخواہ نہیں ملے تو گھر میں آرام سے فجر کی نماز چھوڑ کے سونے والے لوگ ہیں آج. اللہ کے لیے غور کرنا. ڈر ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ رہا تو میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، یہ تڑپ سے، ایک تکلیف سے، درد سے بیٹے کو جگانے والی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے. بیٹا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پاکٹ منی نہیں دوں گا. بیٹا اور بیٹی دونوں سے کہیں کہ اگر آج نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، تم کو کھانا نہیں دیں گے، تم کو گاڑی نہیں دلائیں گے. دنیا کے لیے تو بولتے بیٹا اگر رزلٹ اچھا آ گیا تو تمہیں میں پلسر دلاؤں گا، فلاں دلاؤں گا، فلاں چیز دوں گا، موبائل خرید کے دوں گا مہنگے سے مہنگا. بیٹا 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، میں تمہیں یہ چیز بھی دلاؤں گا. کبھی کسی ماں باپ نے اس طرح بھی ان لوگوں کو ابھارا ہے؟